بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے انتہائی دلچسپ، خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں۔ اس جہاں میں آتے ہی موت اس کے تعاقب میں لگ گئی تھی، مگر وہ بھی قسمت کا دھنی تھا۔ ہمیشہ موت کے سر پر پہنچ کر پسپا ہو جاتی، مگر اس کے ساتھ والے ہمیشہ گھاٹے میں رہتے۔ اس کی پیدائش کے پہلے دن ہی گھر میں نہ جانے کیسے خوفناک آگ لگ گئی۔ اس کی ماں، بوڑھی دادی اور باپ جل کر خاکسار ہو گئے۔ وہ کمبل میں لپٹا اپنے جھولے میں اس آگ سے محفوظ رہا۔ اس کا نام بابر رکھا گیا۔ اس کی خالہ جو شادی کے 10 سال بعد اولاد سے محروم تھی، اسے اٹھا کر گھر لے آئی۔ اس کی پیدائش کے 1 ماہ بعد ہلکا سا زلزلہ آیا۔ پورے شہر کے لیے وہ ضرور ہلکا تھا، مگر جس بلڈنگ میں وہ موجود تھا وہ بلڈنگ پوری کی پوری ہی بیٹھ گئی۔ 50 کے قریب لوگ مر گئے۔ ریسکیو والے ملبہ ہٹا ہٹا کر لاشیں نکال رہے تھے۔ وہ 3 دن تک ملبہ ہٹاتے رہے اور تب ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب 72 گھنٹے بعد ایک گول مٹول انتہائی خوبصورت بچہ انہوں نے ملبے سے نکال لیا، جس کے ساتھ ایک دودھ بھری بوتل بھی موجود تھی۔ اس حادثے میں اس کے خالو اور خالہ دونوں ہی راہ عدم سدھار گئے۔ اب باری اس کے مامور ممانی کی تھی۔ وہ آگے بڑھے اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ حالانکہ ان کے اپنے بھی 2 بچے تھے، انہوں نے اسے اپنے بچوں کی طرح بڑھ کر چاہا۔ بچے بھی بہت جلد اس سے مانوس ہو گئے۔ 2 سال گزر گئے۔ ایک دن اس کی ممانی کو اس کے سینے سے لگائے ایک شادی سے واپس آ رہی تھی۔ اس کے ماموں نے دونوں بچوں کو تھاما ہوا تھا۔ سڑک پار کرتے ہوئے اچانک ایک قریب سے گزرنے والے ٹرک کا رخ تبدیل ہو گیا اور اس کی زوردار ٹکر سے وہ سب اڑ کر دور جا گرے۔ وہ بھی سڑک کے درمیان میں گرا اور ایک تیز رفتار گاڑی اس کے اوپر سے گزر گئی، مگر اسے خراش تک نہ آئی۔ اس خوفناک حادثے میں بھی وہ اکیلا ہی بچ سکا، باقی سب جاں بحق ہو گئے۔ اس مرتبہ اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ پے در پہ حادثات نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ پورا خاندان اسی لیے اکٹھا ہوا تھا تاکہ اس معاملے کو سلجھایا جا سکے، مگر پورا دن گزرنے کے باوجود وہ کسی فیصلے تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ وہ ابھی تک اسپتال میں تھا۔ ان سب کو بحث و مباحثے میں مشغول دیکھ کر اس کی والدہ کی ایک دور کی جاننے والی ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہوئی اور اس کی ذمہ داری اٹھانے کی پیشکش کر کے سب کو حیران کر دیا۔ اصل میں ان خاتون کا کسی سے ملنا جلنا نہیں تھا۔ لوگ انہیں خپتی اور پاگل سمجھتے تھے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو تمام خاندان والوں کے انکار پر اس خاتون نے حامی بھر لی۔ بابر اسپتال سے سیدھا ان خاتون کے گھر پہنچ گیا جن کا نام نصرت بیگم تھا۔ نصرت بیگم نے ساری زندگی بیوگی میں گزاری تھی۔ ان کے شوہر جوانی میں انتقال کر گئے تھے، اولاد بھی ان کی کوئی نہیں تھی، مگر شوہر سے انہیں ایسی محبت تھی کہ بہت سارے اچھے رشتے آئے، مگر دوبارہ انہوں نے شاید شادی نہیں کی اور ساری زندگی عبادت کے لیے وقف کر دی۔ دینی اصولوں پر کچھ اس طرح کاربند ہوئی کہ لوگ انہیں پاگل اور خپتی خیال کرنے لگے۔ بابر جب ان کے گھر آیا تو 2 سال اور چند مہینوں کا تھا۔ نصرت بیگم کو سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی تھی کہ بابر ابھی چھوٹا تھا اور اس کی دیکھ بھال میں ان کے کپڑے ناپاک ہو سکتے تھے اور اس طرح ان کی عبادت میں فرق پڑ سکتا تھا۔ مگر انہوں نے حیرت انگیز طور پر یہ محسوس کیا کہ بابر نے کبھی کپڑوں وغیرہ میں گندگی وغیرہ نہیں کی۔ جب کبھی اسے حاجت ہوتی تو وہ زور زور سے ماں بولتا اور بیت الخلاء کی طرف اشارہ کرتا۔ اور بھی کئی عجیب و غریب باتیں نصرت بیگم نے محسوس کی۔ بابر بہت خوش خوراک تھا، دودھ بہت شوق سے پیتا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہ فیڈر کو 2 گھنٹے منہ سے لگا کر بھی دودھ پیتا رہتا اور دودھ ختم نہ ہوتا۔ اکیلے وہ بہت کھلکھلا کر ہنستا اور عجیب و غریب زبان میں باتیں بھی کرتا۔ ایک مرتبہ نصرت بیگم رات کو تہجد کے لیے اٹھیں تو بابر کو اپنی جگہ سے غائب پایا۔ پورا کمرہ چھان مارا مگر وہ کہیں موجود نہیں تھا۔ کمرے کے دروازے کو کنڈی بھی لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے دروازہ کھول کر صحن میں دیکھا تو بابر باہر موجود تھا اور اس کے جسم پر بہت خوبصورت لباس تھا۔ ہاتھ میں مٹھائی تھامے وہ مزے لے کر کھا رہا تھا۔ نصرت بیگم تو دنگ رہ گئی۔ صبح ہوتے ہی وہ مولانا ایوب کے پاس پہنچ گئی اور تمام واقعات ان کے گوش گزار کر دیے۔ مولانا نے بابر کو ایک نظر دیکھا اور پھر کچھ پڑھ کر اس پر دم پھونکا۔ اس کی آنکھیں ایک دم سرخ ہو گئیں۔ مولانا کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوں۔ بابر ان کو بہت غصے سے دیکھ رہا تھا، حالانکہ وہ صرف 4 سال کا تھا۔ مولانا صاحب نے نصرت بیگم کو گھر بھجوا دیا اور ان کو مغرب کے بعد آنے کا کہا۔
سارا دن وہ تنہا بابر کمرے میں رہے اور باتوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ مولانا صرف ظہر اور عصر کی نماز کے لیے نکلے۔ اس دوران بابر اندر ہی رہا۔ مغرب کے بعد مولانا نے نصرت بیگم سے صرف اتنا ہی کہا کہ بابر کوئی معمولی بچہ نہیں، اس کے پاس کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے کالی قوتیں اسے قتل کرنا چاہتی ہیں۔ جو کچھ بھی بابر کے پاس ہے بہت خاص ہے، باقی باتوں کا انہیں پتہ نہیں لگ سکا۔ اتنا انہوں نے بتا دیا، قمری مہینے کی بالترتیب 14، 15، 16 کی راتیں اس کے لیے خطرناک ہیں۔ انہوں نے کچھ تعویذ دے دیے اور نصرت بیگم کو ان وظائف کا ورد کرنے کی تلقین کی۔ مولانا ایوب سے ملنے کے بعد عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ رک گیا اور بابر جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا ویسے ویسے اس کی زندگی متوازن ہوتی چلی گئی۔ نصرت بیگم کی محبت اور خاندان والوں کے تعاون سے وہ میڈیکل کالج میں پہنچ گیا۔ نصرت بیگم نے اسے ماضی سے متعلق صرف اتنا بتایا تھا کہ اس کے والدین فوت ہو گئے تو وہ اسے اپنے ہمراہ لے آئے، اور بابر نے بھی مزید کرید کر کچھ پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک دن وہ کالج پہنچا، اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ اس کا سبب وہ جانے سے قاصر رہا تھا۔ ان دنوں کالج میں کرکٹ کے میچ چل رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ میچ کھیل کر دل کو بہلا لیا جائے۔ اس ارادے سے وہ کھیل کے میدان میں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے کلاس فیلو سہیل نے ہاتھ میں بال پکڑی ہوئی ہے۔ اس نے اشارے سے بال مانگی جو سہیل نے اس کی طرف اچھال دی۔ بال جیسے ہی سہیل کے ہاتھ سے نکلی، بال نے گولی کی رفتار اختیار کی۔ اس سے پہلے کہ گیند بابر کی کھوپڑی سے ٹکراتی، اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور بال کے راستے سے ہٹ گیا۔ بال اس کے پیچھے کھڑے راشد کے ہاتھ پر لگی اور راشد کے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ بابر اور سہیل دونوں ہکے بکے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ دوسری طرف راشد درد سے دوہرا ہو چکا تھا۔ راشد کو فرسٹ ایڈ دے کر انہوں نے پریکٹیکل روم کی طرف بھیج دیا۔ یار قسم لے لو، میں نے تو بہت آہستگی سے بال تمہاری طرف اچھالی تھی، پتہ نہیں کیسے یہ سب ہو گیا، سہیل نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی تک سمجھ نہیں پایا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا ہے۔ ہاں یار، اس بات کا گواہ تو میں خود ہوں، مگر یہ بات بھی تو حقیقت ہے کہ راشد کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، بابر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ انہی باتوں کو سوچ میں گھرے ہوئے تھے کہ مغرب کی اذان سنائی دی تو وہ قریبی مسجد میں گھس گیا۔ جب وہ نماز پڑھ کر نکلا تو اندھیرا ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے گھر کی جانب چل پڑا۔ اس دن سردی کافی تھی۔ جب وہ اپنی کالونی میں داخل ہوا تو اکا دکا افراد کے علاوہ کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ وہ گھر سے کچھ فاصلے پر تھا کہ اسے کچرا دان کے پاس بیٹھے آوارہ کتوں میں سے کچھ اس کی طرف تبدیلی نظر آئی۔ وہ سب مسلسل اسے گھورے جا رہے تھے، حالانکہ وہ روزانہ اسی راستے سے گزرتا تھا اور وہ انہیں ہمیشہ یہیں پاتا تھا۔ وہ تھوڑا سا آگے آیا تو اسے اپنے پیچھے غراہٹوں کی آوازیں سنائی دی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو خوفناک ایک لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ وہ 6 کے 6 کتے اسی کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے، اور مزید خوفناک بات یہ تھی کہ ان سب کے منہ جھاگ نکل رہی تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بھاگ کھڑا ہوا اور تھوڑی دیر میں ہی اسے اپنی رفتار پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ چند سیکنڈز میں گھر کے دروازے پر موجود تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹانے کا تکلف کیے بغیر ایک جمپ لگائی اور اگلے ہی لمحے وہ گھر کے اندر تھا۔ نصرت بیگم نے جو یہ صورتحال دیکھی تو گھبرا گئی۔ بابا نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی، مگر ان کی اپنی حالت اتنی خستہ تھی کہ اس سے کوئی بات نہیں بن پڑی۔ وہ صحن میں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ کمرے کو تالا لگا ہوا تھا اور نصرت بیگم کے ہاتھ میں برقع تھا۔ اس نے جب اس بارے میں استفسار کیا تو انہوں نے بتایا کہ مولانا ایوب کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ انہی کے گھر سے لوٹی ہیں۔ بابر کی حالت دیکھ کر انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور اسے کھانا دیا۔ جب بابر نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا تو نصرت بیگم گویا ہوں، بیٹا تم بہت چھوٹے تھے جب تم یہاں آئے تھے، میں نے تمہیں ماں بن کر پالا ہے۔ تمہارے حوالے سے میرے مشاہدے میں کافی عجیب و غریب واقعات آئے ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ ان کے بارے میں تمہیں آگاہ کر دیا جائے۔ اور پھر تفصیل سے نصرت بیگم نے تمام واقعات بابر کی گوش گزار کر دیے، جنہیں سن کر وہ کافی حد تک خوفزدہ ہو گیا۔ بابر نے آج کے واقعات کے بارے میں جب نصرت بیگم کو بتایا تو ان کا رنگ ہلدی کی مانند زرد پڑ گیا۔ ساری بات انہیں سمجھ آ گئی۔ اندیکھی طاقتوں کو جنہیں مولانا کے تعویذوں نے نصرت جہاں کے وظیفوں سے باندھ کر رکھا تھا، وہ دوبارہ سے میدان عمل میں کود پڑی تھی۔ سر دست اس کا کوئی حل نصرت بیگم کے پاس نہیں تھا۔ صبح کے وقت پورے علاقے میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ 10 سے زیادہ لوگوں کو پاگل کتوں نے کاٹ لیا تھا۔ 4 کتوں کو تو مار دیا گیا تھا، 2 کتے تاحال آزاد تھے۔ گلیوں علاقے میں لاؤڈ سپیکر پر لوگوں کو ان کتوں سے احتیاط برتنے کا کہا جا رہا تھا۔ بابر کو ڈراؤنے خواب دکھائی دینے لگے۔ اکثر اسے خواب میں ایک سیاہ رنگ کا خوفناک شیر دکھائی دیتا، جس سے بچنے کے لیے وہ ایک لق و دق صحرا میں بھاگ رہا تھا۔
جب کبھی وہ تنہا ہوتا تو اسے ایک سایہ دکھائی دیتا جو کبھی اس کے سامنے تیزی سے گزر جاتا، کبھی دائیں سے کبھی بائیں۔ اس کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی تھی، نہ رات کو چین نہ دن میں اطمینان، ہر وقت خوف کی چادر اس کے سر پر تنی رہتی تھی۔ نصرت بیگم کی حالت بھی ایسی تھی، وہ یہ حالت دیکھتی رہتی تھی اور کڑتی رہتی تھی۔ ان کے غم میں انہوں نے کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا اور بیمار پڑ گئے۔ بابر سے ان کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ایک تو وہ ہونے والے انہونے واقعات کی وجہ سے پریشان تھا، دوسرا نصرت بیگم کی بیماری نے اس کو بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ان سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس نے طے کیا کہ اب وہ اپنی کسی پریشانی کے بارے میں نصرت بیگم کو نہیں بتائے گا اور ان کے سامنے خوش رہنے کی کوشش کرے گا، اور اس کی یہ کوشش برابر ثابت ہوئی۔ نصرت بیگم ٹھیک ہونے لگی۔ بابر نے بھی پراسرار واقعات پر دھیان دینا چھوڑ دیا۔ ویسے بھی وہ اس حوالے سے پر اعتماد تھا، وہ جو بھی کوئی تھا ابھی تک اس کا کچھ نہیں بگاڑ پایا تھا۔ اس کا یہ اعتماد ریت کے گھرونے کی مانند کچھ دنوں میں ہی زمیں بوس ہو گیا۔ جب وہ ایک رات نصرت بیگم کی دوائی لانے کے لیے نکلا، میڈیکل سٹور سے واپسی پر گلی میں گھپ اندھیرا تھا۔ بہت دور گلی میں ایک بلب اپنی زرد روشنی سے گلی میں اجالا کرنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی سوچوں میں گم گھر کی جانب جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اس جگہ کے قریب پہنچا جہاں بلب جل رہا تھا، جیسے ہی وہ اس جگہ کے بالکل قریب ہوا، اسے ایک سایہ اپنی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، وہ سایہ تیر کی طرح اس کی طرف آیا اور اس کے جسم کے آر پار ہو گیا۔ ایک انتہائی سرد لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی، اس کے بازو اور ٹانگیں شل ہو کر رہ گئے۔ وہ وہیں گر گیا۔ ہوش کی دنیا سے اس کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک آرام دہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ کمرے میں خوشگوار ٹھنڈک تھی۔ سامنے موجود گھڑی پر اس کی نظر ڈلی تو صبح کے 5 بج رہے تھے۔ اس نے انگڑائی لینا چاہی تو اس کے ہاتھ کو ایک جھٹکا لگا، ساتھ ہی درد کی ایک ٹیس اٹھی۔ تب اسے معلوم ہوا کہ اسے ڈرپ لگی ہوئی ہے۔ وہ آہستہ سے اٹھ بیٹھا۔ اس کو اپنے جسم میں شدید نقاہت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اپنا معدہ بھی خالی خالی لگ رہا تھا۔ اپنے بازوؤں پر اسے عجیب و غریب نشانات نظر آئے۔ کچھ دیر وہ بیٹھا رہا مگر اب اسے تھکن محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ دوبارہ لیٹ گیا اور گزشتہ رات ہونے والے واقعات کے بارے میں سوچنے لگا۔ کتنی خوفناک ٹھنڈ اس کے جسم کے اندر داخل ہوئی تھی۔ بے اختیار اس کے منہ سے آہ نکلی تھی۔ آنکھیں موندے وہ انہی سوچوں میں غلطاں پیچ و تاب کھا رہا تھا کہ اسے اپنی آنکھوں پر نمی کا احساس ہوا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں کھول کر دیکھی۔ ایک نوجوان نرس ہاتھ میں روٹی اور پانی کا کٹورا پکڑے کھڑی تھی۔ بابر کو یوں آنکھیں کھولتا دیکھ کر اس کا منہ کھلکھلا گیا۔ اس کی آنکھوں سے شدید حیرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس کو یوں بت بنا دیکھ کر بابر نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا اور بولا، کیوں مس، آپ نے کبھی کسی مریض کو نیند سے بیدار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ بابر کی یہ بات سن کر وہ نرس جیسے ہوش کی دنیا میں آ گئی، مگر اگلے ہی لمحے نرس کا جواب سن کر بابر کو ایسا لگا جیسے اس کے سر میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ اس کا دماغ سن ہو کر رہ گیا۔ نرس نے جواب میں کہا تھا، 3 سال بعد کسی کو مریض کو یوں اچانک کومے سے باہر آتے دیکھ کر یقیناً حیران ہونا فطری عمل ہے۔ بابر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ 3 سال تک سویا رہا۔ اس رات کو بیتے 3 سال ہو گئے۔ اسے فوراً اماں بھی یعنی نصرت بیگم یاد آئی۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گی۔ وہ تو اس کی چھوٹی سی پریشانی سے بے حال ہو جاتی تھی، اور یہ 3 سال انہوں نے کیسے گزارے ہوں گے۔ اسے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ نرس کب وہاں سے گئی اور کب ڈاکٹر کو لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ ڈاکٹر پر نظر پڑتے ہی اسے جھٹکا لگا، کیونکہ وہ سہیل تھا، اس کا جگری دوست۔ سہیل کو بابر نے پہلی نظر میں پہچان لیا۔ حالانکہ پہلے کے مقابلے میں اس کا جسم فربا ہو چکا تھا، سر کے بال گر چکے تھے، آنکھوں پر اینک موجود تھی، مگر پھر بھی بابر نے اسے فوراً پہچان لیا۔ سہیل جذبات میں آگے بڑھا اور بابر کے گلے لگ گیا۔ سہیل کی اس بات پر بابر کو چند لمحوں کے لیے ششدر کر دیا۔ کافی دیر بعد وہ جذبات کے اس لہر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد سہیل کسی کو فون کر کے اسپتال آنے کا کہہ رہا تھا۔ یار میری اماں بھی کا کیا حال ہے، کیسی ہے وہ؟ بابر نے بے قرار ہو کر سہیل سے پوچھا۔ یار وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر تیری بیماری نے انہیں بہت کمزور کر دیا ہے۔ تیرا کوما سے باہر آنے کے بارے میں انہیں ہم مرحلہ وار بتائیں گے، کیونکہ کوئی بھی بہت خوشی کی خبر یا غم ان کے دل کی حرکت کو روک سکتا ہے۔ سہیل نے بابر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تھپ تھپایا۔ اچھا تو یوں جلدی سے تو لیٹ جا اور یوں ظاہر کر جیسے تو سو رہا ہے، اور جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہ کھولنا اور نہ ہی کوئی حرکت کرنا۔
سہیل نے جلدی سے کہا اور ساتھ ہی بابر کو چادر اڑا دی۔ بابر کو کچھ سمجھ نہیں آیا مگر وہ لیٹ گیا اور آنکھیں موند لی۔ تھوڑی دیر بعد کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی لڑکی ہے۔ تھوڑی دیر سہیل اس سے باتیں کرتا رہا اور پھر وہ دونوں بابر کی طرف آ گئے۔ اٹھ جاؤ، ڈرامے بازی بند کرو، سہیل نے گونجدار آواز میں کہا۔ اگلے ہی لمحے بابر اٹھ بیٹھا۔ اسے یوں اٹھتا دیکھ کر اس لڑکی نے چیخ ماری اور سہیل سے لپٹ گئی، رونے لگی۔ بابر بھی اس لڑکی کو پہچان چکا تھا، وہ ہنا تھی۔ کافی دیر بابر اور سہیل اس کو چپ کرواتے رہے، تب جا کر وہ نارمل ہوئی۔ ڈاکٹر ہنا صاحبہ، باقی سب تو ٹھیک ہے، یہ سہیل صاحب سے بلا جھجک لپٹ جانا کچھ سمجھ نہیں آیا، بابر نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ بابر کی بات سن کر سہیل اور ہنا دونوں مسکرا دیے۔ محترم بابر صاحب، اب یہ ڈاکٹر ہنا سہیل ہیں، 1 سال ہو گیا ہماری شادی کو، سہیل نے مسکراتے ہوئے بابر کو کہا۔ یا میرے خدا، اس گنجے کے علاوہ تمہیں اور کوئی نہیں ملا تھا؟ اور تمہارے اس فیصلے میں اس کی لمبی ناک بھی حائل نہ ہوئی جس پر اب اینک بھی برا جمان ہو چکی ہے؟ بابر نے شرارت سے کہا تو اس کی بات سن کر ہنا نے ایک زبردست کہکا لگایا۔ سہیل بھی ہنس پڑا۔ کافی دیر تک وہ ماضی کی باتیں کرتے رہے، پھر وہ دونوں بابر سے ماضی کی باتیں سنتے رہے، کیونکہ اس سے ان کا ماضی 1 رات کے فاصلے پر تھا، جبکہ وہ خود اپنے ماضی سے 3 سال دور تھا۔ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود وہ دونوں اس کے پاس آ جاتے اور وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا۔ 2 ہفتے گزر گئے۔ بابر پہلے کی طرح تندرست ہو گیا۔ اس نے ہلکی پھلکی ورزش بھی شروع کر دی تھی، مگر اماں بھی تاحال اس سے ملنے نہیں آئی تھی۔ وہ جب بھی سہیل سے کہتا تو وہ اسے اماں بھی کے کمزور دل کا بتا کر خاموش کر دیتا، مگر آج جب اس نے سہیل سے اس بارے میں بات کی تو وہ تھوڑی دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ جب گویا ہوا تو اس کی آواز بابر کی سماعتوں پر بجلی بن کر گری۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ اماں بھی کو فوت ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں۔ جب بابر کو اسپتال لایا گیا تھا اس کی حالت بہت نازک تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی اکڑ گئی تھی اور ناف سے نیچے کے تمام اعضاء نے کام چھوڑ دیا تھا۔ اس کے پورے جسم میں ایک اندیکھی اور پراسرار ٹھنڈ نے ڈیرا جما لیا تھا۔ وہ ٹھنڈ آہستہ آہستہ تمام جسم پر مسلط ہو رہی تھی۔ اماں بھی کو جب ڈاکٹر نے بتایا کہ بابر کی بیماری انہیں سمجھ نہیں آ رہی اور وہ صرف چند گھنٹوں کا مہمان ہے تو اماں بھی کچھ کہے سنے بغیر کہیں چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد بابر کے جسم کی ٹھنڈ ختم ہونا شروع ہو گئی۔ 3 دن بعد اس کا جسم نارمل ہو گیا، مگر اس دوران وہ کوما میں چلا گیا۔ اماں بھی مہینے میں 1 مرتبہ اسے دیکھنے آتی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی چلی گئیں۔ 1 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تمام بات سننے کے بعد بابر سکتے میں آ گیا۔ دنیا میں اس کا واحد سہارا بھی چھن چکا تھا۔ وہ بلک بلک کر رونا چاہتا تھا۔ آہ و گریا ان کی انتہا کو چھونا چاہتا تھا جنہیں آج تک کوئی نہ چھو سکا۔ آنسوؤں کا ایک سمندر آج وہ بہانا چاہتا تھا، مگر اس کی آنکھیں خشک تھیں، چاہ کے بھی وہ رو نہیں پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر سکتے کی کیفیت میں رہا، پھر اس کے سر میں دھماکے شروع ہو گئے۔ ہوش کی دنیا سے اس کا رابطہ منقطع ہوتا چلا گیا۔ سہیل اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ اسے اتنے شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی، مگر سب لا حاصل رہا۔ جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ وہ بھاگا اور ایک بہت سینئر ڈاکٹر کو بلا لیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد جب اسے بتایا کہ بابر صرف بے ہوش ہے اور جلد ہوش میں آ جائے گا تو سہیل کی جان میں جان آئی۔ 1 ہفتے بعد بابر کو اسپتال سے جانے کی اجازت مل گئی۔ سہیل اس کو اپنے گھر لے آیا۔ بابر نے 12 کہا کہ وہ اپنے گھر جائے گا، مگر سہیل نہ مانا۔ بابر روزانہ اماں بھی کی قبر پر جاتا اور گھنٹوں وہیں بیٹھا رہتا۔ ایک دن بابر گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سہیل کا منہ سوجا ہوا ہے، کان بھی شدید زخمی ہے اور سر پر بینڈیج تھی۔ یہ کربناک صورتحال دیکھ کر بابر چکرا گیا۔ وہ تیزی سے سہیل کے پاس پہنچا۔ یہ سب کیا ہے؟ کس نے تمہاری یہ حالت کی؟ بابر نے بے قراری سے پوچھا۔ سہیل نے کوئی جواب نہیں دیا، بس وہ افسردگی سے مسکرا دیا۔ اپنے محسن کی یہ حالت دیکھ کر بابر کا بس نہیں چلتا تھا کہ کیا کر بیٹھے۔ سہیل کا جبڑا شدید زخمی تھا، وہ بولنے سے قاصر تھا۔ ہنا بھی شدید دکھ کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ میڈیا اور دوسرے ذرائع سے اسے معلوم ہوا کہ بابر نے اسپتال میں ایک مریض کو انجیکشن لگایا تھا۔ اس انجیکشن کے اثر کی وجہ سے مریض پر تشنج کی سی کیفیت طاری ہو گئی اور کچھ دیر میں وہ مر گیا۔ مریض کے ورثاء کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے اسپتال پر دھاوا بول دیا اور بابر کو بے تحاشا مارا پیٹا۔ مریض کے کچھ رشتہ داروں نے پارکنگ میں کھڑی بابر کی گاڑی تک رسائی حاصل کی اور اس کو آگ لگا دی۔ بڑی مشکل سے پولیس نے مداخلت کر کے صورتحال پر قابو پایا ہے۔ مظاہرین اس مطالبے پر منتشر ہوئے ہیں کہ متعلقہ ڈاکٹر کو معطل کر کے اس کے خلاف مقدمہ چلایا جائے۔
اس طرح سہیل کی نوکری چلی گئی ہے۔ بابر ان کی اس مصیبت میں صرف تماشائی بنا ہوا تھا۔ ایک دن وہ گھر سے نکلا اور پھر نہیں پلٹا۔ سہیل کو اس کے یوں چلے جانے کا دکھ تو بہت ہوا، مگر اس کی اپنی پریشانیاں اتنی تھی کہ وہ جلد ہی اپنے کاموں میں لگ گیا۔ ہنا نے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ سہیل کا ڈاکٹری کے شعبے سے دل ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے کالج میں لیکچرر کی جاب کر لی اور گزر بسر ہونے لگا۔ بابر اس دن قبرستان سے واپس آ رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک مجذوب ملا۔ بابر نے اپنی جیب سے ریز گاری نکالی اور مجذوب کے کشکول میں ڈال دی۔ مجذوب نے سر اٹھا کر بابر کی طرف دیکھا اور غصے سے اس ریز گاری اس کے منہ پہ ماری اور ساتھ ہی زور سے بولا، تو دفع کیوں نہیں ہو جاتا؟ اپنی نحوست اور کتنوں کو تو کھائے گا؟ جا کہیں دور چلا جا۔ بابر کو غصہ تو بہت آیا، مگر وہ کچھ نہیں بولا اور خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ وہ پلٹ کر بھاگا اور اس جگہ پہنچ گیا جہاں مجذوب بیٹھا تھا، مگر اب دور دور اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اب وہ اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ اسے چند لمحے پہلے مجذوب کی بات سمجھ کیوں نہیں آئی۔ وہ واقعی منحوس تھا۔ بچپن سے لے کر آج اس کے چاہنے والے موت سے ہمکنار اور برباد ہوتے آئے تھے۔ سہیل کی مصیبتیں بھی اسی کے مرہون منت تھیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ کبھی سہیل کی طرف نہیں جائے گا۔ وہ مرکزی شاہراہ کی طرف چل دیا۔ منزل تو اس کی کوئی تھی نہیں، وہ بے سمت چلے جا رہا تھا۔ ایک بس اس کے پاس رکی، اس میں سے مسافر اتر رہے تھے۔ کنڈکٹر نے اسے اشارہ کیا، بے مقصد وہ بس میں چڑھ گیا۔ کہاں اترنا ہے بابو؟ کنڈکٹر نے اس سے پوچھا۔ تمہارا آخری سٹاپ کون سا ہے؟ کنڈکٹر کے سوال کا جواب دینے کے بجائے بابر نے الٹا اس سے سوال کر لیا۔ بس کے جھٹکے میں اسے سمجھ نہیں آیا کہ کنڈکٹر نے کیا جواب دیا اور اس نے ٹکٹ کٹوا لیا۔ بس چلتی رہی۔ وہ کھڑکی سے سر ٹکائے ماضی کی دلخراش واقعات کو سوچتا رہا۔ اس کا مستقبل کیا تھا؟ آگے کی زندگی اس کی کیسے گزرے گی؟ وہ انہی خیالات میں گم تھا کہ کنڈکٹر کی آواز نے اسے چونکا دیا، جو اس کو بس سے اترنے کا کہہ رہا تھا۔ بس ایک قہوہ خانے کے سامنے کھڑی تھی۔ کچھ دور چند گھر موجود تھے، باقی تحت نظر ریت ہی ریت تھی۔ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہونے والا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اسے بھوک محسوس ہوئی تو وہ قہوہ خانے کی طرف بڑھا، مگر یہ دیکھ کر وہ مایوس ہو گیا کہ وہ قہوہ خانہ کم چوپال زیادہ تھا۔ 8-10 لوگ وہاں بیٹھے تھے اور خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اندر ایسا کوئی انتظام نہیں تھا جس سے ظاہر ہو رہا ہو کہ وہاں قہوہ بنتا یا کھانا پکتا ہے۔ غالباً وہ لوگ کسی قریبی گھر سے قہوہ بنا کے لائے تھے جو ایک کیتلی میں ان کے سامنے موجود تھا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر وہ سب کھڑے ہو گئے اور بڑی گرم جوشی سے ملے۔ جب انہوں نے جاننا چاہا کہ وہ وہاں کس مقصد سے آیا ہے تو اس نے راستہ بھول جانے کا بہانہ بنا کر کے انہیں مطمئن کر دیا۔ انہوں نے اس کی خاطر تواضع میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ رات کو اس کے لیے وہیں بستر کا انتظام کر دیا گیا۔ جب وہ اپنے بستر پر دراز ہوا تو آسمان دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ کھلے آسمان تلے سونے کا اس کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ کروڑوں ستارے اس کے سامنے موجود تھے۔ صحرا کی ٹھنڈی ہوا نے اور جھلمل کرتے تاروں نے اسے ماضی کی یاد، مستقبل کا خوف، سب کچھ بھلا دیا۔ اس کا دل چاہا کہ یہ وقت تھم جائے، رات کبھی ختم نہ ہو۔ اتنے خوبصورت لمحات کا وہ شہری زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آسمان کو تکتے تکتے نہ جانے کس وقت اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کی آنکھ بارش کی وجہ سے کھلی۔ جب وہ سویا ہوا تھا تو آسمان بالکل صاف تھا، مگر اب ہر طرف کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ بستی والے بھی بھاگ گئے تھے۔ وہ اپنے ڈھور ڈنگروں کو بارش سے بچانے کی تدبیریں کر رہے تھے۔ بچے آدھی رات کو بارش میں نہانا شروع ہو گئے تھے۔ حالانکہ بابر کو کافی ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک زوردار کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا۔ چند لمحوں کے لیے تو بابر کے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا تاکہ صورتحال کے بارے میں جان سکے۔ باہر نکلا تو دیکھا کہ ہر طرف آہو فغاں کا سما ہے۔ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ آسمانی بجلی گری تھی۔ بستی والوں کے سارے پالتو جانور مر گئے۔ بارش سے محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے ایک جگہ باندھے تھے۔ ان کی جھونپڑیوں میں بھی آگ لگ چکی تھی۔ بستی کے 1-2 لوگ بابر کا حال احوال پوچھنے آ گئے، حالانکہ ان کے اپنے گھر جل رہے تھے۔ وہ اسے بتا رہے تھے کہ ان کی زندگی میں بلکہ ان کی پرکھوں کی زندگی میں اس طرح کا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا۔ پتہ نہیں یہ سب کیا ہو گیا۔ وہ اسے اپنے اعمال کی سزا سمجھ رہے تھے، مگر انہیں نہیں معلوم تھا کہ
کہ بابر ان میں موجود تھا۔ یہ بات بابر دھماکے کے فوراً بعد ہی سمجھ گیا تھا۔ وہ راتوں رات بستی سے نکلا اور صحرا کی طرف چل پڑا۔ وہ صحرا میں اتنا دور نکل جانا چاہتا تھا کہ اس کے دل میں واپسی کا خیال بھی نہ آئے۔ وہ واپس نہ آئے بلکہ سسک سسک کر وہیں کہیں مر جائے۔ دوپہر تک وہ چلتا رہا۔ سورج آگ برسا رہا تھا۔ صحرا کی ریت انگاروں کی مانند دہکنے لگی تھی۔ اس سے بھی بڑی مصیبت ہوا تھی جو اس گرم ریت کو اڑا کر اس کے جسم تک پہنچا رہی تھی۔ پیاس سے اس کے حلق میں کانٹے پڑ گئے تھے۔ اس کی زبان بالکل خشک ہو چکی تھی۔ بالآخر ایک جگہ نڈھال ہو کر گر گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا جو اسے دبوچنے کے لیے دھیرے دھیرے آگے آ رہی تھی کہ اچانک اس کے کانوں میں گھنگروں کی گونجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ کوئی اس کے قریب آ رہا تھا۔ اسے خیال آیا شاید یہ موت ہے، مگر پھر اسے خیال آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا موت تو دبے پاؤں آتی ہے۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کسی نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اس نے نیم و آنکھوں سے دیکھا۔ ایک بوڑھا شخص اسے نظر آیا جو اپنے ہاتھ میں پکڑی چھاگل کھول رہا تھا۔ پانی دیکھ کر اس کے حواس یکدم بیدار ہوئے اور اس نے بے صبری سے چھاگل اس بوڑھے سے چھین لی اور چھاگل کو منہ سے لگا لیا، اور جلد بازی میں پانی کا کچھ حصہ سانس کی نالی میں چلا گیا اور اسے شدید کھانسی کا سامنا کرنا پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو اس نے بوڑھے کی آواز سنی جس نے ہاتھ میں گھنگروں سے عصا پکڑا ہوا تھا۔ چلو یہاں بہت گرمی ہے، اندر جھوپڑی میں چل کر بیٹھتے ہیں، بوڑھے نے کہا۔ بابر گرمی سے نڈھال تھا۔ اس نے بوڑھے کی بات کو غنیمت جانا اور جلدی سے اٹھ کر اس کے ساتھ روانہ ہو گیا، مگر اسے حیرت اس بات پر تھی کہ جب وہ وہاں پہنچا تو اسے دور دور تک سوائے ریت کے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ پھر جب وہ جھونپڑی میں داخل ہوا تو اسے لگا گویا وہ کسی اے سی والے کمرے میں آ گیا ہے۔ جھونپڑی میں گرمی کا ذرا بھی اثر موجود نہیں تھا، بلکہ ایک خوشگوار ٹھنڈ تھی جس نے بابر کی رگو پے میں سرور کی کیفیت طاری کر دی تھی۔ بوڑھے نے اسے ایک طرف بچھی چارپائی پر بیٹھنے کو کہا۔ جب وہ بیٹھ چکا تو بوڑھے نے اسے ایک پیالہ دیا۔ پیالے میں دودھ تھا۔ وہ پیالہ منہ کے قریب لے جا رہا تھا۔ بوڑھے نے اسے اشارے سے منع کیا۔ اس سے پہلے کہ بابر کچھ سمجھتا، بوڑھے نے ریت مٹی میں بھری اور پیالے میں ڈال دی۔ یہ امر اس نے 3 بار دہرایا، پھر ایک چمچ بابر کے حوالے کیا اور مسکرا کے بولا، لو کھاؤ، اس دنیا کی لذیذ ترین چیز ہے۔ بابر ہونکوں کی طرح بوڑھے کو دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے نے اس کو یوں اپنی طرف گھورتے دیکھا تو اس نے زوردار قہقہا لگایا اور بولا، برخوردار تھوڑا سا چکھ تو لو، بہت کم لوگوں کو یہ نصیب ہوا ہے۔ بابر منہ سے کچھ نہ بولا۔ اس نے بوڑھے کا دل رکھنے کے لیے پیالے کو منہ سے لگا لیا۔ ایک ایسی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی جس کے سامنے دنیا کی تمام خوشبوئیں ہیچ تھی۔ ریت اور دودھ ملے اس شے کی لذت نے تو بابر کو مدہوش کر دیا۔ بابر کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پیالہ کبھی ختم نہ ہو۔ اتنی لذیذ چیز کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سب سے پہلے بڑھ کر وہ اپنے آپ کو بہت توانا اور چست محسوس کر رہا تھا۔ پیالے کو انگلی سے چاٹتے ہوئے اس کی نظر بوڑھے پر پڑی جو اس کو بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پیالہ ایک طرف رکھ دیا اور بولا، میں اپنے محسن کا نام جان سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، میں مسنام ہوں۔ بوڑھے نے اسے اپنا نام بتایا۔ آپ یہیں رہتے ہیں؟ بابر نے پھر سوال کیا۔ نہیں، میں یہاں تمہاری مدد کے لیے بھیجا گیا ہوں، بوڑھے نے نرمی سے جواب دیا۔ مدد کے لیے؟ آپ کو کس نے بھیجا ہے اور کیوں؟ بابر نے حیرت سے پوچھا۔ بس تم اتنا سمجھ لو برخوردار کہ میں روشنی کا نمائندہ ہوں اور ہم تاریکی کے خلاف لڑتے ہیں۔ اس وقت تاریکی والے تمہاری جان کے در پہ ہیں۔ تمہاری حفاظت بہت ضروری ہے۔ تمہارے پاس ایک ایسی چیز ہے جو بے شمار لوگوں کے انسانوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ بوڑھے نے شفقت سے کہا، روشنی، تاریکی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور میرے پاس وہ کیا چیز ہے؟ بابر نے کوفت بھرے لہجے میں کہا۔ بوڑھے نے بابر کی بے چینی بھانپ لی اور بولا، تو تفصیل سے سنو۔ روشنی نیکی کی علامت ہے، روحانیت کا نشان ہے، جبکہ تاریکی بدی کو ظاہر کرتی ہے۔ جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے جس سے بے شمار لوگوں کو خطرہ ہے، تو میں تم کو شروع سے بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر بوڑھا خاموش ہو گیا اور خلا میں کسی بھی غیر مرئی نقطے پر نظریں مرکوز کر دیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ذہن میں گزشتہ واقعات کو ترتیب دے رہا ہے۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس بھری اور گویا ہوا، ہاں، تو تم اماوس کی رات کو پیدا ہوئے۔ اس رات چاند گرہن تھا، اور عجیب بات یہ کہ وہ ایک خاص قسم کا گرہن تھا جس میں چاند کا رنگ کالے کے بجائے بھورا ہو جاتا ہے۔
تمہارے پیدا ہونے سے چند منٹ پہلے زپال قید سے بھاگ نکلی تھی۔ وہ اپنی دنیا کی طاقتور ترین ہستی تھی۔ دھوکے سے اسے قید کر لیا گیا تھا، مگر اس رات اسے موقع مل گیا۔ وہ تمہاری دنیا کی طرف نکل آئی۔ تمہارے گھر پر سے گزرتے ہوئے وہ ایک کالے جال میں پھنس گئی جو غازق زہر سے بنایا گیا تھا۔ دوبارہ گرفتاری سے بچنے کے لیے زاپال نے اپنی تمام طاقت تمہارے اندر سمو دی۔ اماوس کی رات گرہن لگے رات میں پیدا ہونے کی وجہ سے تمہارے جسم نے اس تمام طاقت کو جذب کر لیا۔ اس وقت زاپال کو پکڑنے کے لیے کالی طاقتیں وہاں پہنچ گئیں۔ انہوں نے بہت زوردار حملہ کیا۔ تمہارے ماں باپ تو وہیں جل کر بھسم ہو گئے، مگر تم پر کوئی آنچ نہیں آئی۔ اس کے بعد بے شمار حملے کیے گئے تم پر، جس کا شکار دوسرے لوگ ہوتے رہے، مگر ہر بار تم بچتے رہے۔ اور اس طرف ایک وجہ یہ تھی کہ وہ زاپال کی تم پر بھرپور نظر تھی۔ زاپالا تمہیں تو بچا لیتی، مگر تمہارے ساتھ جڑے لوگوں کو نہیں بچا پاتی تھی۔ آہستہ آہستہ زاپالا کمزور ہونے لگی اور پھر وہ غائب ہو گئی، مگر تب تک ہم دشمن کو اس کے طریقہ واردات کو کافی حد تک سمجھ چکے تھے، اس لیے تمہاری حفاظت کا کافی بہتر انتظام کر لیا گیا۔ کچھ عرصے تک تو معاملہ ٹھیک رہے، مگر پھر ایک بہت بڑی ہستی ہماری جماعت میں سے ابدی سفر پر روانہ ہو گئی اور بدی کی طاقتیں ہم پر حاوی ہونا شروع ہو گئیں۔ حالات اتنے سخت ہو گئے کہ ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکے اور تم پر حملہ ہو گیا۔ آخری جملہ کہتے ہوئے بوڑھے کی آواز میں افسردگی در آئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ بابر اس دوران تحمل سے انتظار کرتا رہا کہ وہ بوڑھا شخص اپنی بات دوبارہ شروع کرے۔ ایک ہنکارا ابھرنے کے بعد وہ بوڑھا دوبارہ گویا ہوا۔ تمہاری موت کے بعد زاپالا کو باہر آنا ہوگا اور شیطانی لشکر کے سردار کسی بھی قیمت پر زاپالا کی طاقت حاصل کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اس لیے وہ تمہیں مار ڈالنا چاہتے ہیں۔ تم یہ سمجھ لو کہ اس وقت تمہارے دشمنوں کی تعداد کروڑوں میں ہے اور ان کی طاقت عروج پر ہے، مگر مسئلہ یہاں تک ہوتا تب بھی سوچا جا سکتا تھا، مگر صورتحال اس سے کہیں زیادہ بھیانک ہے۔ بوڑھا ایک مرتبہ پھر خاموش ہو چکا تھا۔ اسے اور کیا بھیانک ہو سکتا ہے اس سے؟ اس مرتبہ بابر سے صبر نہیں ہوا اور وہ بول پڑا۔ بوڑھے نے بابر کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر سوچنے والے انداز میں بولا، عنقریب یہ طاقت تم پر قبضہ پا لے گی اور تم شیطانی دنیا کے طاقتور شیطان کا روپ دھار لو گے۔ چونکہ تم ایک انسانی شیطان ہوگے، اسی لیے تمہارے لیے انسانوں کو ہدف بنانا کچھ مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ رکاوٹیں جو ناری شیطانوں کے سامنے ہیں، خاکی شیطانوں کے سامنے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر بابر کو چکر آنے لگے۔ وہ ان باتوں پر قطعاً یقین نہیں کرتا تھا۔ وہ 20ویں صدی کا انسان تھا، آرام سے ان سب باتوں کو الف لیلوی داستان کہہ کر جھٹلا سکتا تھا، مگر اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعات اور پھر اس کے سامنے موجود مسنام اس بات کا گواہ تھا کہ وہ عنقریب بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے والا ہے۔ کافی دیر کمرے میں خاموشی رہی۔ وہ دونوں ہی اپنے اپنے خیالات میں مگن رہے۔ کیا اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں؟ بابر نے بوڑھے مسنام سے پوچھا۔ راستہ ہے میرے بچے، مگر بہت کٹھن ہے۔ میں سوچ کر ہی لرز جاتا ہوں، لیکن تمہارے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ بوڑھے کی آنکھوں میں یہ کہتے ہوئے آنسو آ گئے۔ تم بہت چھوٹے تھے، میری آنکھوں کے سامنے تم جوان ہوئے ہو، اور اب مجھے تمہارا یہ انجام دیکھنا ہوگا جس کی تاب شاید میری بوڑھی آنکھیں نہ لا سکیں۔ فرط جذبات سے بوڑھے کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ بابر بھی جذبات کی روح میں بہہ گیا اور آپ دیدہ ہو گیا، مگر جلد ہی سنبھل گیا اور بولا، اس مشکل سے نکلنے کا کوئی تو راستہ ہوگا۔ ہاں ہے، بوڑھے نے کہا۔ بحر الکاہل کے وسط میں ایک پوشیدہ جزیرہ ہے جس کا نام غیبات ہے، اور وہاں ایک زندہ آتش فشاں ہے۔ اس کے علاوے میں غسل ہی واحد راستہ ہے، مگر خاکی جسم سے جب تم آگ میں غسل کرو گے تو ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو، تمہاری یہ قربانی ہی انسانیت کو بچا سکتی ہے، اور ساتھ ہی تمہاری ایک بھیانک زندگی سے بھی، کہ جس زندگی میں تم شیطانوں جیسے اعمال کرو گے۔ لاوے میں غسل کا سن کر ہی خوف سے بابر کے جسم میں چونٹیاں سی رینگنے لگی۔ جب تک تم انسان رہو گے تمہاری وجہ سے بے گناہ لوگ مرتے رہیں گے، اور جب تم شیطان بنو گے تو معصوم لوگوں کا شکار کھیلو گے۔ اب تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم قربانی دینے کے لیے تیار ہو یا نہیں، یا پھر شیطانی راستے کو اپناؤ گے۔ بوڑھے نے اپنی بات مکمل کی اور خاموش ہو گیا۔ بابر دوراہے پر کھڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیالی بجلی کی کوندی، اور لپکا اور وہ صحرا میں مرنے ہی تو آیا تھا، تو اب کیوں موت سے ڈر رہا ہے؟ تمام انسانیت کی بقا کے لیے اگر اسے قربانی دینا پڑ رہی ہے تو یہ اتنا مہنگا سودا نہیں ہے۔ مسنام بابا،
میں تیار ہوں۔ اس کی آواز جھونپڑی میں گونجی۔ اوہ میرے بچے، مجھے تم سے یہی امید تھی، بوڑھے نے طمانیت بھرے لہجے میں کہا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تم کتنا بڑا کام سر انجام دینے جا رہے ہو، مگر ہم وہاں پہنچیں گے کیسے؟ بابر نے استفسار کیا۔ اس کا بندوبست ہو جائے گا، تم بے فکر رہو، مگر ایک بار پھر اچھی طرح سے سوچ لو، اگر وہاں پہنچ کر مکر گئے تو پھر اس کے بعد تم ہمیشہ کے لیے پھنس جاؤ گے۔ بوڑھے نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھنے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اپنے فیصلے پر قائم رہوں گا، بابر نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تو چلو تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں ہم نے نکلنا ہے، بوڑھے نے اس کے سامنے سے پیالہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ بوڑھے کی یہ بات سن کر بابر کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گیا، مگر جلد ہی اس نے اپنے اوپر قابو پا لیا اور بولا، میں تیار ہوں۔ بوڑھے مسنام نے ریت سے بھرے 2 تھیلے، ایک تھیلا خود پکڑا اور دوسرا بابر کو پکڑا دیا اور دونوں جھونپڑی سے باہر نکلا۔ جھونپڑی سے باہر آتے ہی بابر کو گرمی محسوس ہوئی، مگر سورج ڈوبنے کی وجہ سے اس کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ وہ جھونپڑی سے کچھ دور ہی آئے تھے کہ مسنام ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہونے لگی۔ وہ بار بار گھوم کر چاروں طرف دیکھتا، ساتھ ہی وہ کچھ سونگھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک دھب کی زوردار آواز آئی، جیسے کوئی بہت وزن رکھنے والی چیز زمین پر گری ہو۔ اس کے ساتھ ہی مسنام ہوا میں بلند ہوا اور تڑپنے لگا، جیسے اسے کسی نے گلے سے تھام لیا ہو۔ اس کے ہاتھ ایک دوسرے سے اس طرح جڑ گئے تھے جیسے انہیں کسی نے آپس میں باندھ دیا ہو۔ یہی حالت اس کے پاؤں کی بھی تھی۔ زمین سے کوئی 10 فٹ بلند ہوا اور اس کا جسم پھڑک رہا تھا۔ بابر اس صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ یکایک مسنام کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ جھونپڑی کی طرف بھاگو! آواز سنتے ہی بابر بغیر کچھ سوچے سمجھے دوڑ پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ جھونپڑی میں داخل ہوتا، اس کی نظر اپنے سامنے موجود ایک نوجوان پر پڑی، جس کے لمبے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اس کا رنگ گورا تھا، چہرے پر ایک خاص چمک تھی۔ بابر نے اتنا وجیح شخص اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بابر اس شخص کو دیکھنے میں محو ہو گیا۔ جیسے ہی بابر کی آنکھیں اس نوجوان کی آنکھوں سے ملی، بابر کو شدید دماغی جھٹکا لگا۔ کچھ دیر کے لیے اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ جب وہ ہوش میں آیا تو منظر یکسر مختلف تھا۔ کالے کپڑوں میں ملبوس خوبصورت نوجوان زمین پر پڑا تھا اور مسنام اس کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں خاصی سرخ تھیں، جیسے ان میں انگارے دہک رہے ہوں۔ شیزاف، تم نے بہت برا کیا میرے راستے میں آتے ہوئے۔ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم جی نہیں سکو گے اور نہ ہی مر سکو گے، مسنام نے جوان کی طرف دیکھ کر دھاڑتے ہوئے کہا۔ مسنام، شیخی بھگاڑنا بند کرو، مجھے کچھ دیر سے زیادہ تم قابو نہیں کر سکتے، اور اگر میں بابر کا ذہن پڑھنے میں مصروف نہ ہوتا تو تم مجھے قابو بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ویسے کمال کے اداکار ہو تم، اور ہاں، ساتھ میں کیا کہانی تخلیق کی ہے۔ یہ کہہ کر اس نوجوان نے قہقہ لگایا۔ مسنام نوجوان کی یہ بات سن کر غصے سے پیچ و تاب کھانے لگا، مگر کچھ بولا نہیں۔ اور تم کاٹ کے الو کس کی بات پر یقین کر رہے ہو؟ حالانکہ انسان تو اچھے خاصے ذہین ہوتے ہیں، اس نوجوان نے اس مرتبہ بابر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بابر نے حیرت سے پوچھا۔ بچے، اس کو دفع کرو، یہ بدی کا پیروکار ہے اور یہاں تمہیں مارنے ہی آیا ہے۔ چلو جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، بوڑھے مسنام نے اس کو ہاتھ سے تھامتے ہوئے کہا۔ بوڑھے کی بات سن کر نوجوان، جس کا نام شیزاف تھا، اس نے زوردار قہقہہ بلند کیا۔ مسنام، تم نیکی کے پیروکار ہو؟ شیزاف نے کاٹ دار لہجے میں کہا۔ تو میں اس لڑکے سے کہوں کہ نیکی کے پیروکار کو نورانی آیات میں سے کچھ پڑھ کر سنائے، اس طرح مسنام تم کو خود سنائے گا۔ نوجوان یہ بات سن کر مسنام بے بسی اور شدید غصے سے اس نوجوان کو، شیزاف کو گھورنے لگا۔ تم دونوں یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بابر نے باری باری دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم کاٹ کے الو یہ باتیں نہیں سمجھ سکتے، تمہاری عقل میں یہ باتیں نہیں آئیں گی۔ ہاں، شیزاف نے اس کو کہا اور کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اٹھتا دیکھ کر مسنام نے حرکت میں آنے کی کوشش کی، مگر شیزاف نے ہاتھ اوپر کر کے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ہم دونوں ایک دوسرے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اپنا اور میرا وقت برباد مت کرو۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ مسنام ڈھیلا پڑ گیا۔ پھر اس نے بابر کی طرف دیکھا اور بولا، کاٹ کے الو، فیصلہ تم نے کرنا ہے، تم مسنام کے ساتھ جاؤ گے یا میرے ساتھ؟ اس نے واقعات کو توڑ مروڑ کر تمہیں بتایا ہے، آدھا سچ اور آدھا جھوٹ۔ ہاں، انجام اپنی مرضی کا رکھا ہے۔ شیزاف نے مسنام کی طرف اشارہ کیا، جو جبڑے بھینچے کھڑا تھا۔ یہ میری طرح شیطان ہے، بس فرق اتنا ہے کہ میں شیطانوں کی دنیا کا مجرم ہوں اور یہ معزز شیطان۔
ساتھ ہی شیزاف نے بھیانک کہکا لگایا۔ مستعد نے بیچ میں بولنے کی کوشش کی تو شیزاف نے اسے شعلہ بار آنکھوں سے گھورا اور بولا، تمہارے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا، اسے فیصلہ کرنے دو۔ اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہے گا تو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ میرے حق میں فیصلہ دے تو تم کو پیچھے ہٹنا ہوگا، ورنہ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو۔ اس کے ساتھ اس نے بابر کی طرف دیکھا۔ تم جلدی فیصلہ کر لو کہ تم نے لاوے میں جل کر مرنا ہے یا میرے ساتھ آنا ہے، ہم کوئی اور راستہ نکالیں گے۔ ویسے ایک آخری بات میں تمہیں بتاتا چلوں کہ تم جتنی مصیبتوں کا شکار ہوئے ہو ان میں مسنام کا پورا قبضہ ہے، اور ایک بار تو تم مرتے مرتے بچے، وہ حملہ بھی اسی کی کرامات ہے۔ یقین آئے تو اس کو چھو کر دیکھ لو، تمہیں یک بستہ ٹھنڈ ملے گی۔ شیزاف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر بابر کو لمحات یاد آ گئے، خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے بے اختیار مسنام کی طرف دیکھا جو بے بسی سے سر جھکائے کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا اور تصدیق کر رہا تھا کہ شیزاف نے جو کچھ کہا سچ کہا۔ بابر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ خاموشی کے ان لمحات میں مسنام پیچھے کی طرف ہٹا اور اچانک آندھی اور طوفان کی طرح بابر کی طرف بڑھا۔ شیزاف شاید اسی بات کا منتظر تھا۔ وہ بجلی کسی سرت سے بابر اور مسنام کے بیچ آ گیا۔ آن کی آن میں مسنام زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ اسی اثنا میں شیزاف کی آواز بابر کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ دیکھ کیا رہے ہو، آگے بڑھو۔ دیکھ کیا رہے ہو، آگے بڑھو اور پوری قوت سے اپنا پاؤں اس کے منہ پر مارو، صرف تم ہی سے مار سکتے ہو۔ بابر کو ہچکچاتے دیکھ کر شیزاف نے اس کو غصے سے گھورا اور بولا، وقت کم ہے، اگر آگ میں ڈوب کر مرنا نہیں چاہتے تو جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ میرا بنایا گیا جال کمزور پڑ رہا ہے، اگر ایک مرتبہ یہ آزاد ہو گیا تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ یہ سن کر بابر ٹس سے مس نہ ہوا۔ کیا تم اپنی اماں بھی کے قاتل کو معاف کر دو گے؟ آخری حربے کے طور پر شیزاف نے چیخ کر کہا، اور یہ سنتے ہی بابر کو شدید جھٹکا لگا۔ شدید غصے سے اس کی گردن کی رگیں ابھر آئیں، چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ شیزاف کی تدبیر درست رہی۔ بابر نے اپنا پاؤں پوری قوت سے مسنام کے منہ پر مارا۔ ایک دھماکہ ہوا، مسنام دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ جب بابر کی حالت بہتر ہوئی تو اسے بہت افسوس ہوا کہ اس نے بغیر کسی ثبوت کے مسنام کو مار ڈالا۔ ساتھ میں وہ شدید حیران بھی تھا، اسے اتنا غصہ کیسے آ گیا۔ اسے چپ چاپ بیٹھا دیکھ کر شیزاف گویا ہوا، میں تمہارے غصے کو بھڑکایا تھا، ورنہ تم اپنے ساتھ مجھے بھی پھنسوا دیتے۔ وہ واقعی تمہاری اماں بھی کا قاتل تھا۔ جب اس نے تم پر وار کیا اور تم زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے، موت زندگی پر حاوی ہو رہی تھی، تمہاری اماں نے مولانا ایوب کے بتائے ہوئے وہ وظائف پڑھنا شروع کیے جن میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے کا بہت قوی امکان تھا، مگر تمہارے لیے انہوں نے خطرات کی پرواہ نہ کی۔ ان وظائف کے نتیجے میں مسنام یا تمہاری اماں بھی میں سے کسی ایک کو مرنا تھا۔ مسنام بہت شاطر تھا، اس نے تمہاری اماں بھی کے گرد جال بنا اور انہیں زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ان کی اس قربانی کی وجہ سے تم بچ گئے۔ ویسے آج تک تم صرف انہی کی وجہ سے بچتے آئے ہو۔ شاید تم نہیں جانتے کہ جب سے انہیں تمہارے بارے میں پتہ چلا کہ تم شیطانی طاقتوں کے نرغے میں ہو، اپنی بقیہ تمام عمر انہوں نے رات کو جاگ کر مخصوص وظائف پڑھنے کی منت مانی۔ اس وجہ سے تم بہت عرصے تک محفوظ رہے۔ یہ سن کر بابر ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ اسے اماں بھی بے تحاشا یاد آ رہی تھی۔ وہ اس کی سگی ماں تو نہیں تھی، مگر سگی ماں سے بڑھ کر انہوں نے قربانی دی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر نصرت بیگم کو یاد کر کے روتا رہا جب اس کے کانوں سے شیزاف کی آواز ٹکرائی، ویسے تم ہو بہت خوش قسمت، بہت سارے لوگوں نے تمہارے لیے قربانیاں دی ہیں، مگر تم بہت بد قسمت بھی ہو۔ تمہاری وجہ سے تمہارے چاہنے والے ہمیشہ مصیبتوں کا شکار رہے۔ اب بیچارے ڈاکٹر سہیل کو ہی لے لو، اس بیچارے نے تمہاری وجہ سے امریکہ میں اپنی اسکالرشپ چھوڑ دی، ایک بہتر مستقبل کو تمہاری وجہ سے قربان کر دیا۔ تمہیں اسپتال میں اس شرط پر داخل کیا گیا کہ سہیل کو وہاں نوکری کرنی ہوگی، مگر اسے کیا ملا؟ آج وہ ایک پرائیویٹ ادارے میں ٹیچر ہے اور اس کی بیوی نفسیاتی مریضہ بن گئی ہے۔ مسنام نے تمہارا ساتھ دینے کی پاداش میں اس کی بیوی کے ساتھ بہت برا کیا، ان کی زندگی تباہ ہو کر رہ گئی۔ تمام حالات بتا کر شیزاف نے کنکھیوں سے بابر کی طرف دیکھا جو دکھ اور غم کا مجسمہ بنا ہوا تھا۔ تمام صورتحال جان کر اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ ایک بار پھر شیزاف کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ میں تمہیں اس مشکل سے نکلنے کا طریقہ بتا سکتا ہوں اگر تم میری بات مانو گے تو۔ نہ صرف تم بلکہ میں بھی مصیبتوں سے چھٹکارا پالوں گا۔ یہ بات سوچ کر شیزاف کی آنکھوں میں خوشی رقص کرنے لگی۔ مگر کیسے؟ بابر نے استفسار کیا۔ جلد تمہیں پتہ چل جائے گا،
مگر اس وقت ہمارا یہاں سے نکلنا ضروری ہے۔ یہ کہتے ہوئے شزاف نے بابر کا ہاتھ تھاما اور تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیا۔ منظر یکلخت بدل گیا، جیسے ٹی وی پر موجود چینل تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ سمندر کے وسط میں ایک نہایت مختصر سے جزیرے پر بنی جھونپڑی میں موجود تھے۔ یہ لو، اسے پکڑو۔ شزاف نے پتھر کی ایک چھوٹی سی تختی بابر کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ بابر نے نہایت احتیاط سے اسے تھاما اور بولا، یہ کیا ہے؟ یہ مشکل سے نکلنے کا راستہ ہے۔ شزاف نے بابر کے سوال کا جواب دیا۔ اس تختی کی یہ خصوصیات ہے کہ یہ کسی بھی سوال کا جواب بتا سکتی ہے، مگر یہ یاد رہے کہ صرف ایک مرتبہ ہی اس سے پوچھا جا سکتا ہے اور 9 یا 9 سے کم الفاظ میں ہی پوچھا جانا چاہیے۔ تو اب تم یہ سل لو اور آہستہ آہستہ کہو، مجھے اس صورتحال سے نکلنے کا طریقہ بتاؤ۔ یہ بالکل درست سوال ہے، مگر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ تم خود بھی تو سوال کر سکتے ہو، بابر نے شزاف سے کہا۔ مگر کاٹ کے الو، میں پہلے ہی اس سے اپنا سوال کر چکا ہوں۔ شزاف نے خوشمگی نظروں سے بابر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اب تم وقت ضائع مت کرو اور جلدی سے سوال پوچھو۔ بابر نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، کچھ دیر سر جھکا کر سوچتا رہا۔ اچانک جھٹکے سے اس نے سر اٹھایا اور سوال پوچھا۔ سوال مکمل ہوتے ہی ایسی آواز آئی جیسے کسی پرندے نے اپنے پروں کو پھڑپھڑایا ہو، اور تخت پر 3 لفظ نمودار ہوئے۔ جلدی بتاؤ کیا لکھا ہے؟ شزاف نے بے قراری سے پوچھا۔ بابر نے جیسے ہی وہ الفاظ سورائے، شزاف نے ایک چیخ ماری اور بابر کی طرف بڑھا، مگر اب وہاں صرف دھواں باقی تھا۔ شزاف نے بھیانک آواز میں آہ زاری شروع کر دی۔ اس کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ پہاڑوں کے کلیجے دہل جاتے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے آس پاس 10 کے قریب سائے جمع تھے۔ انہوں نے اسے بے دردی سے باندھا اور اسے لے کر غائب ہو گئے۔ ادھر شہر میں سہیل بایولوجی کا پیریڈ لے رہا تھا جب پرنسپل کا بلاوا آیا۔ وہ جیسے ہی پرنسپل کے کمرے میں داخل ہوا، نک چڑھا پرنسپل اٹھ کھڑا ہوا اور بہت پرتپاک انداز میں اس سے ملا اور بولا، ڈاکٹر سہیل صاحب، آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ ہیلتھ منسٹر آپ کے جاننے والے ہیں۔ سہیل ہکا بکا اس کو دیکھتا رہا۔ جب سے وہ اس کے اسکول میں آیا تھا، آج پہلی مرتبہ اس مغرور شخص نے اس سے ہاتھ ملایا تھا اور پہلی مرتبہ اسے ڈاکٹر کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ پرنسپل نے اپنی بات دہرائی اور ساتھ ہی کھنگارا۔ تب سہیل کو ہوش آیا اور وہ بولا، نہیں سر، ایسی تو کوئی بات نہیں، میری ان سے کوئی جان پہچان نہیں۔ یہ سن کر پرنسپل کے چہرے کے تاثرات ایسے ہو گئے جیسے اسے یقین نہ آیا ہو۔ میں نے آپ کا سیل نمبر دے دیا ہے، وہ خود ہی آپ سے رابطہ کر لیں گے۔ پرنسپل کے لہجے میں ناراضگی تھی۔ سہیل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ اس نے اجازت طلب کی اور اٹھ کر کلاس کی طرف چل دیا۔ اسی شش و پنج میں اس سے صحیح طریقے سے پڑھایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ چند ہفتوں بعد اس کی تمام پریشانیاں حیرت انگیز طور پر دور ہوتی چلی گئیں۔ ہیلتھ منسٹر نے اسے فون کر کے گھر مدعو کیا، بہت اچھے طریقے سے اسے پیش آیا، ذاتی کوششوں سے اس کے کیس کو حل کیا اور اسے بحال کروا دیا۔ بحالی کے اگلے روز ملک کی ایک اور بہت دولت مند شخصیت نے اس سے ملاقات کی اور اسے ملک کا جدید ترین ہسپتال بنا کر دینے کی پیشکش کی، ساتھ ہی ایک بہت مہنگا بنگلہ اور ایک شاندار گاڑی بھی اس کو دینے کا کہا۔ ہینا کی حالت بھی ڈرامائی انداز میں تبدیل ہو گئی، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ زندگی کا یہ رخ سہیل کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اور ہینا خدا کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے تھے۔ ادھر شزاف آہنی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک تابوت تھا جس میں اندرونی طرف نوکیلی کیلیں لگی ہوئی تھیں، اس طرح اس کے ڈھکنے میں بھی کیلیں جڑی ہوئی تھیں۔ اس تابوت میں اس کو بند کیا جانا تھا اور اس کے بعد اسے آگ کے دریا کے حوالے کر دینا تھا۔ شزاف سر جھکائے کھڑا تھا، اسے رہ رہ کر بابر پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کاٹ کا الو اتنا چالاک بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ کتنے آرام سے اس نے شزاف جیسے گھاگ کو بیوقوف بنا دیا۔ منصوبے کے مطابق کام بالکل ٹھیک چل رہا تھا کہ عین اس وقت کام بگڑ گیا جب وہ پایا تکمیل کو پہنچنے ہی والا تھا۔ ساحل کے پاس آ کر اس کی کشتی ڈوبتی ہوئی تھی۔ آج وہ اس انجام سے دوچار ہونے جا رہا تھا جس سے بچنے کے لیے اسے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر منصوبہ تیار کیا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں غلطا تھا کہ 3 سائے آگے بڑھے اور اسے بے دردی سے اٹھایا تاکہ اسے تابوت میں بند کیا جا سکے۔ بالکل اسی وقت ایک زوردار دھماکہ ہوا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ کسی نے جھٹکے سے شزاف کو اٹھایا اور اگلے ہی لمحے شزاف نے دیکھا کہ اندھیرا چھٹ چکا ہے اور وہ اس وقت اس جھونپڑی میں موجود ہے جہاں اسے گرفتار کیا گیا تھا۔ خوشی کے ساتھ اسے شدید حیرت بھی تھی، وہ وہاں کیسے پہنچ گیا؟ اس کے جسم پر بندھی زنجیریں بھی غائب تھیں۔ اس وقت جھونپڑی کے اندر کوئی داخل ہوا جسے دیکھ کر شزاف کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، عظیم غزاق تم؟ ہاں میں، مگر تمہیں یقین کیسے آئے؟ تم تو مجھے کاٹ کا الو سمجھتے تھے۔ عظیم طارق نے مسکراتے ہوئے کہا،
جو دراصل بابر تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم مستقبل کے غازاق ہو۔ میں تو صرف اپنی جان بچانا چاہتا تھا، اسی لیے تمہارے اندر کی چھپی طاقت کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ شزاف بابر کے پاؤں میں لوٹنے لگا، ساتھ ہی معافیا مانگنے لگا۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، مجھے سب معلوم ہے۔ بے شک تم نے مجھے مارنے کی سازش کی، مگر یہ بھی سچ ہے کہ تم نے ہی میری زندگی بچائی۔ بابر نے اس کو پاؤں سے دور کرتے ہوئے کہا۔ شزاف نے یہ سنا تو اطمینان کی سانس لی اور بولا، میں سمجھا تھا کہ تم مجھے مار ڈالو گے۔ اس کی یہ بات سن کر بابر مسکرایا اور بولا، مارنا ہی ہوتا تو بچاتا کیوں؟ عظیم قزاق ایک بات پوچھوں؟ شزاف نے روتے ڈرتے ڈرتے کہا۔ پوچھو، بابر نے مختصر سا جواب دیا۔ یہ آخر صورتحال تمہارے حق میں کیسے پلٹ گئی؟ میرے منصوبے کے مطابق تو کچھ اور نتیجہ نکلنا چاہیے تھا۔ شزاف نے استفہامیہ نظروں سے بابر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر بابر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ وہ گویا ان لمحات کو یاد کر رہا تھا جب معاملات اس کے قابو میں آ گئے تھے۔ اسے چپ دیکھ کر شزاف جلدی سے بولا، اگر تم نہیں بتانا چاہو تو کوئی بات نہیں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم نے میری جان بچائی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل جب تم نے مجھے سوال بتایا تھا تو اس وقت کچھ باتیں میرے ذہن میں پہلے سے تھی۔ ایک بات تو یہ کہ تم ایک شیطان ہو اور مجھے کسی صورت بھی شیطان پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، جب تم نے سوال بتایا تو میں اس سوال پر غور کیا تو مجھے سمجھ آیا کہ صورتحال سے نکلنے کا مطلب موت کے سوا کچھ اور، تو تم میری موت کا راز جاننا چاہ رہے تھے۔ اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ سوال تبدیل کر دیا جائے، مگر کیسے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں کوئی اور سوال پوچھوں گا تو دو مسئلے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو تم رد عمل ظاہر کرو گے جو شدید بھی ہو سکتا ہے، دوسرا ہو سکتا ہے وہ سوال 9 الفاظ سے زیادہ ہو جائے اور میں کبھی نہ جان سکوں کہ میں کیسے اس سب سے چھٹکارا حاصل کر سکوں گا۔ اس وقت میرے ذہن میں جھماکا ہوا اور میں نے سوال میں ایک لفظ کو تبدیل کر دیا۔ میں نے نکلنے کو نمٹنے کے ساتھ تبدیل کر دیا۔ سوال کچھ یوں بن گیا، مجھے اس صورتحال سے نمٹنے کا طریقہ بتاؤ۔ یوں وہاں وہ الفاظ ظاہر ہو گئے جنہیں پڑھتے ہی میں نے اپنے اندر چھپی ہوئی طاقت کا راز پا لیا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ میں شیطان نہیں بنا، کیونکہ میرے اندر اب بھی اپنوں کے لیے رحم ہے، محبت ہے، اور شیطان کے پاس یہ نہیں ہے۔ باقی صورتحال سے میں نمٹ رہا ہوں، اپنے ساتھ احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کر رہا ہوں اور ظلم کرنے والوں سے حساب لے رہا ہوں۔ تم اب آزاد ہو، جاؤ خوش رہو۔ یہ کہہ کر بابر وہاں سے غائب ہو گیا اور شزاف کو اس بات کا قائل ہونا پڑا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس جیسی عقل کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔